الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یاد کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ کاکے میں نے یہ گفتگو جان بوجھ کے شروع کی ہے۔ بہت سارا عوامی مجمع ہے اور یہ چنیوٹ ہے، ساتھ میں ربوہ چناب نگر ہے، تو یہاں کے مسلمان فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں، فرنٹ لائن کے مجاہد اور کمانڈر ہیں۔ تو مجھے آپ کو اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی قادیانی مال کا لالچ دے، ویزے کا لالچ دے، دکان کا لالچ دے، نوکری کا لالچ دے، کوئی بھی لالچ مسلمان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ ایک نمبر مال، کھرا مال پہچان لو، دو نمبر مال، کھوٹا مال جب سامنے آئے گا خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گا۔ بار بار نہ کہنا پڑے کہ توجہ کرو، پھر وقت ادھر لگے گا، میرے 5 منٹ ہی رہنے ہیں، بے شک 20 منٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے دھیان کرو۔ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سنو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، ادھر میری طرف دیکھو، پھر ادھر دیکھنے لگیا بھائی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی۔ یہ یاد کرو۔ قادیانی کہتے ہیں مرزا قادیانی ذلی نبی تھا، بروزی نبی تھا، امتی نبی تھا، غیر تشریعی نبی تھا، تشریعی نبی تھا۔ تو یاد رکھو حضور کے بعد کوئی ذلی نہیں، کوئی بروزی نہیں، کوئی امتی نہیں، کوئی غیر تشریعی، کوئی تشریعی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ، عیسائیوں کا نظریہ، قادیانیوں مرزائیوں کا نظریہ، غامدی کا نظریہ، جاوید احمد غامدی کا نظریہ، اور مسلمانوں کا نظریہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 نظریات: اسلامی نقطہ نظر، یہودی نقطہ نظر، عیسائی نقطہ نظر، قادیانی نقطہ نظر، جاوید احمد غامدی کا نقطہ نظر۔ کل کتنے نظریات ہیں؟ 4 غلط ہیں، 1 صحیح ہے۔ کل کتنے ہیں؟ کتنے غلط ہیں؟ سارے بول پڑو، کوئی حرج تھوڑی ہے، اگر اونچی بولو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کل کتنے نظریات ہیں؟ کتنے غلط ہیں؟ کتنے صحیح ہیں؟ 1 نظریہ اسلام کا صحیح ہے۔ زمین اوپر آسمان نیچے ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، مغرب کی بجائے مشرق میں ڈوب جائے، زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اب 5 جملے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یاد کر لو۔ یہ عوامی مجمع ہے، اس لیے میں نے یہ سبق سنایا ہے آپ کو، تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد جب آپ جائیں تو آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ وہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو، سیسہ پلائی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہو، کہ سیسے کو آگ کی تپش دیں تو وہ پگھل جائے، مگر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ گردن کٹ جائے ایمان نہ ہاتھ سے جائے۔
سمجھ میں آئی؟ 5 جملے یاد کرو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو قرآن، سنت اور اجماع کا فیصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان 5 جملوں میں ہمارا پورا مکمل عقیدہ ہے۔ قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تیسری بات، مہدی علیہ رضوان سے متعلق ہمارا عقیدہ، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک مہدی علیہ رضوان نہیں آ جائیں گے۔ قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو مہدی ضرور آئے گا۔ تو سچے مہدی کی 5 نشانیاں یاد کر لو، سچے مہدی کی 5 نشانیاں یاد کر لو۔ اگر آپ نے یہ 3 نمبر جو میں نے عرض کیے ہیں یاد کر لیے تو جلسے والوں کا جلسہ پورا ہو گیا، آپ کا آنا پورا ہو گیا۔ مقصد ایمان، عقیدے اور نظریے کی حفاظت ہے۔ پہلی بات، حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریح، نہ تشریح، کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام طبی موت فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مہدی علیہ رضوان سے متعلق ان کا نام حضور نے فرمایا میرے نام کے مطابق محمد ہوگا، میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ ان 5 میں سے کوئی ایک نشانی مرزا قادیانی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو سچا مہدی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، مرزا قادیانی کا نام غلام احمد۔ سچا یا جھوٹا؟ سارے بولو، سارے بولو، جلدی سے بولو، قاضی صاحب نے تقریر کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو سچا مہدی آئے گا اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ، مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ۔ سچا یا جھوٹا؟ حضور نے فرمایا سچا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا یعنی سید ہوگا، مرزا قادیانی مغل تھا۔ سچا یا جھوٹا؟ حضور نے فرمایا سچا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگا، مرزا قادیانی قادیان میں پیدا ہوا۔ سچا یا جھوٹا؟ حضور نے فرمایا سچا مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرے گا، مرزا قادیانی کبھی خام میں بھی مکہ نہیں گیا۔ سچا یا جھوٹا؟ 3 باتیں ہوں گے، حضور اللہ کے آخری نبی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، مہدی علیہ رضوان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ہجرت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے۔ روئے زمین پر مجسم شکل میں اللہ کے نبی کے سب سے بڑے باغی اور گستاخ وہ قادیانی اور مرزائی ہیں۔ فتنہ قادیانیت سے امت کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ عالم غیر عالم، مفتی غیر مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بچی، XYZ، ہر ایک کلمہ گو مسلمان کے ذمے ہے وہ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا دفاع کرے۔ دیکھو ایک ہے ارادہ کرنا، ایک ہے عمل کرنا، دونوں برابر ہیں؟ بولو، ایک آدمی نے ارادہ کیا میں 2 نفل پڑھوں گا، ایک آدمی نے 2 نفل پڑھے، دونوں برابر ہیں؟ جس نے نفل پڑھے اس کو ثواب زیادہ ملا۔ علماء کرام فضلہ توجہ فرمائیں، آپ نے جا کے کام کرنا ہے، اب آپ کے کام کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، تعلیم مکمل، تبلیغ شروع۔ ایک ہے ارادہ کرنا، ایک ہے عمل کرنا۔ تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے عمر بن لیث، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا بادشاہ سلامت اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے معاف کر دیا، فرشتوں سے کہا اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور آہستہ، زور لگانا منع ہے، نہ خطیب زور لگائے نہ عام زور لگائے، زور سے۔ بادشاہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟
بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، عجیب بات ہے، فٹافٹ جنت میں چلا گیا، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ بادشاہ کہنے لگا ہوا یہ، میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، جب میری نظر اپنی فوج پر پڑی تو اچانک میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کیا، میں نے کہا کاش اللہ صحیح، کاش میں اور میری فوج حضور کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ یہ اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، جو ارادہ کرتا ہے اسے نیکی ملتی ہے، جو عمل کرے گا اسے کتنا بڑا درجہ ملے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نور کے پلیٹ فارم سے زندگی کی آخری سانس تک حضور کی عزت و آبرو کو اور ناموس کا پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں مرزائیوں سے کسی مسلمان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ پورے ملک میں جو شیزان بکتی ہے وہ ایک طرف، جو چنیوٹ میں بکتی ہے وہ ایک طرف، سارے مسلمان شیزان خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، پیتے ہیں۔ سب سے بڑے گستاخ اللہ کے نبی کے وہ قادیانی اور مرزائی ہیں۔ اس پورے مجمع میں کوئی غیرت مند بیٹا ہاتھ کھڑا کرے جو اپنے باپ کے دشمن کی دکان سے سودا لینے کے لیے تیار ہو، جس کو اپنے باپ سے محبت ہو۔ کوئی ایک غیرت مند آدمی کھڑا کرے ہاتھ کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، میں اس کے دشمن کی دکان سے سودا خریدوں گا۔ تو اس غیرت مند امتی کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمنوں قادیانیوں مرزائیوں کی شیزان لیتا، خریدتا، بیچتا ہے۔ ایک مشرکہ عورت تھی، عطر بیچتی تھی۔ یہ بڑا ضروری پیغام ہے، میں اس لیے وقت زیادہ لے رہا ہوں، ورنہ مجھے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے زیادہ احساس ہے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے جب خطیب وقت زیادہ لیتا ہے تو ادھر پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، چناب نگر میں کانفرنس ہوتی ہے تو 2 منٹ کے لیے 20 منٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پیغام اتنا ضروری ہے۔ میں مفتی راشد صاحب نے بڑی قیمتی باتیں بہت کم وقت میں کہیں، میں اس عوامی مجمع کو دیکھ کے چاہتا تھا کہ بڑی تفصیل سے یہاں بات ہو، مگر چونکہ وقت نہیں، ہمارا اپنا پروگرام ہے، اس لیے خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہے بغیر گزارا بھی نہیں، اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں وہ فلا، چپ رہ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے یہ باتیں کہنی ضروری ہیں۔ تو وہ مشرکہ عورت عطر بیچتی تھی، وہ عطر بیچنے کے لیے آئی تو جس عورت نے عطر خریدنا تھا اس سے پوچھتی ہے کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ عورت کہنے لگی اچھا، مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ تو سیدہ ربیش بنت معوذ نے جب اس مشرکہ کی زبان سے یہ سنا نا کہ یہ ابو جہل کو مکے کا سردار کہہ دیا، تو فوراً کہنے لگی نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہے بیچوں گی نہیں۔ بیچوں گی کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے بیچے گی تو تب جب میں تیرا بدبودار عطر خریدوں گی، میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو مجھے بیچے گی کیا؟ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں شیزان کا بائیکاٹ کرو، مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب جی مرزا بڑھ گیا، اس میں مرزائی گھس گیا شیزان کی بوتل میں، تو آم کا جوس ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء کی موجودگی میں سیدہ ربیع بنت معوذ نے کہا میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ عطر بدبودار ہوتا ہے؟ قاضی صاحب استاد حدیث ہیں، یہاں شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، جا کے کتابیں اٹھاؤ دیکھو، اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اس عطر کے اندر کہ وہ مشرکہ ابو جہل بڑھ گیا تھا، وہ گھس گیا تھا۔
غیرت ایمانی بھی کوئی چیز ہے۔ اس مجمع میں اپنے ان اکابر کی موجودگی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کر کے جاؤ کہ آج سے پہلے جو سیزان خریدتے رہے، بیچتے رہے، ذائقہ گھی، یونیورسل سٹیبلائزر، شاتا شوگر، شاہ نواز ٹیکسٹائل مل کا کپڑا جو خریدتے رہے، بیچتے رہے، اس پر اللہ سے دل ہی دل میں ندامت سے توبہ کرو اور آئندہ زندگی میں یہ عہد کرو کہ ہم پیاس سے مر تو سکتے ہیں مگر پیاس کی وجہ سے شیزان جوس پی کر اپنی پیاس کو نہیں بجھائیں گے۔ یہ آپ کی تبلیغ کا حصہ ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگلی بات بھی سن لو، ہمارے ذمہ کہنا تھا، خدا کی قسم کہہ دیا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، آج کے بعد جو عمل نہیں کرے گا وہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی کے دربار میں قابل مواخذہ ہوگا۔ ممکن ہے اللہ کے نبی روک لیں اور اسے کہیں تو وہی ہے جو دنیا میں میرے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، ان کی شیزان خریدتا اور بیچتا تھا۔ جا تجھے دنیا میں دنیا کے مال سے محبت تھی، میرے دشمنوں سے محبت تھی، آج تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تو خدا کی قسم جو دربار محمد سے دھتکار دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی اور دربار باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا خیال ہے، ختم نبوت کا کام کریں گے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں گے، اپنے اس ادارے کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنی ہے، ادارے سے محبت نہیں، میرا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، میرے آپ کے بچے یہاں پڑھیں گے، میری آپ کی جنت بنے گی، سارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا سیف اللہ صاحب کو اور ان کی پوری انتظامیہ کو، اللہ ہمارے اس گلشن کو آباد و شاداب رکھے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔